السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ اجاز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم موجودہ ملکی صورت حالات پر بات کریں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جو ظفر عباس صاحب، جو کہ ایک نوجوان صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ کالم نگار بھی اور صحافت میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ چلے جانتے ہیں اس بارے میں ان کی رائے کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ظفر صاحب کیا حال ہے؟ اچھا ظفر صاحب، یہ بتائیں جو موجودہ ملکی صورت حالات چل رہے ہیں، اس میں آپ سب سے زیادہ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر موجودہ جو یہ سچویشن چل رہی ہے اس میں تو ہر پاکستان کے ہر بندے کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ اس میں آپ کا بھی قصور ہے، میرا بھی قصور ہے، ہر ادارے کا قصور ہے، جو بھی ملکی ہے۔ ہمیں ہر بندے کو اس لیے قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ ہر بندے کا آپ کے نام رہ رہے ہیں، اس میں بنیادی وجہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ جب بر صغیر پاک و ہند تھا نا، جب ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا، ہمارے آبا اجداد نے، ہمارے بڑوں نے تو بڑی قربانیاں دے کے آزاد کروایا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لیکن جب انگریز یہاں سے گیا ہے نا، وہ ہمیں ایک غلامی کی سوچ دے گیا ہے۔ ہم ابھی بھی ذہنی طور پہ غلام ہی ہیں، اس لیے میں ہر بندے کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرتی جو بذات خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی۔ ہم صرف اپنے پیٹ کے لیے جیتے ہیں۔ ہمیشہ جو بھی قومیں ترقی کرتی ہیں نا، میرے نزدیک وہ اپنے ملک کی خاطر جیتی ہیں۔ جو بھی کرتی ہیں اپنے ملک کے خاطر بھی کرتی ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی کرتی ہیں۔ لہذا جب تک آپ کی آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہوگی، ابھی موجودہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر موجودہ دور کو دیکھا جائے تو اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں۔ میں ذرا 1970 کا پاکستان آپ کو ذرا بتا دوں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، غلطی ہر انسان میں ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی تو جناب ایک سازش ہوئی، جو آج موجودہ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ میری گورنمنٹ کو گرانے میں ایک سازش ہوئی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب ایک عوام ایک مینڈیٹ دیتی ہے کسی آدمی کو، تو ہمارے پاکستان میں یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم اس کو مدت پوری کرنے نہیں دیتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہا تھا، تو انہوں نے ایک آزاد خارجہ پالیسی کی آپ کو بات کی، تو سازش کے تحت ان کو شہید کروا دیا گیا۔ جب وقت گزرتا گیا، اب ہے 2022 کا پاکستان۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے، میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ میں صحافت کا طالب علم ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور پڑھے لکھے میں اور جاہل میں یہ فرق لازمی ہونا چاہیے۔ وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا اس کا حق ہے، رائٹ ہے اس کا۔ دیکھیں، عمران خان کہتا ہے کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، اور میں کہتا ہوں کہ کسی حد تک اس کی بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ دیکھیں، جو مسلمان ہے نا، وہ غلام کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے دستور پہ حاصل کیا گیا ہے۔ اگر اس ملک میں لا الہ الا اللہ قانون آئے گا، محمد رسول اللہ، ہم یعنی کہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ کوئی اسلام کے نام پہ اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک جب تک آپ اسلامی تعلیمات، اسلامی نظام اس ملک میں نہیں لائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہم نے آگے فیوچر میں کرنا کیا ہے، ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتہ کہ ہم نے فیوچر میں کرنا کیا ہے۔ اس لیے جب ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا فیوچر کیا ہے، تو جو ملک میں مسئلے تو بنیں گے۔ اس لیے میرے نزدیک جب بھی کوئی حکومت آئے نا، اس کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے۔ اور میں اکثر بعض اوقات یہ کالم وغیرہ بھی لکھتا ہوں، یہ لکھتا شکتا بھی ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا جو نظام ہے وہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے آبا و اجداد نے کس طرح قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی عوام ایک مینڈیٹ دیتی ہے نا کسی گورنمنٹ کو، تو اس کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے۔ اور امریکہ کا آج آپ کو ہر بندے کا دیکھیں، امریکہ غلامی نامنظور، تو ہم کسی غلامی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اندر کلمہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم ایک ایسے نبی کی امتی ہیں جنہوں نے غلاموں کو بھی وہ مقام دیا ہے کہ جو آپ کی سوچ میں ہم لوگ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلامی دستور اس ملک میں لانا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں اس ملک میں جو بھی عوام، جو بھی حکومت آتی ہے، اس کو مینڈیٹ پورا کرنا چاہیے۔ اور اس لیے یہ موجودہ صورتحال ہے، جب بھی ایک چیز آپ پہ مسلط کر دی جاتی ہے تو آپ کو اس کے حق میں کبھی نہیں بولیں گے۔ لہذا میرے نزدیک تو یہی ہے کہ جو موجودہ سچویشن ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ ہم وہی غلام سوچ لے کو چل رہے ہیں، ہمیں نہ پتہ ہے ہم نے فیوچر میں کرنا کیا ہے۔ جب تک آپ کی یہ سوچ نہیں ہوگی کہ آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، یہ مسئلہ ساری زندگی رہے گا۔ اچھا ظفر صاحب، یہ بتائیں، جو آج کل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے مطابق حمزہ شہباز شریف کو جو وزیر اعلیٰ سے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، برطرف کیا جا رہا ہے، کیا اگلے وزیر اعلیٰ پرویز الہی رہیں گے یا حمزہ شہباز جو ہیں اسی پر جو ہیں وہ قائم رہیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ دیکھیں، حمزہ شہباز رہے، پرویز الہی رہے، جو بھی وزیر اعلیٰ رہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے پاکستان کے عوام کا زیادہ مسئلہ ہے
کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، میں تو اس پہ بات کروں. رہی بات آپ کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی، دیکھیں ایک جب بھی انسان کوئی ایک جماعت سے ٹکٹ لے کر وہ الیکشن لڑتا ہے تو اس کا حق ہے کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. آخری 5 سال تو کم از کم، میں نے پیچھے بات کی ہے کہ 5 سال ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. باقی جو یہ اب آج کل آپ سنیں لوٹا لوٹا، دیکھیں جب بھی ایک چیز ہوگی نا، آپ کسی چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز میں جائیں گے تو آپ کے خلاف بہت سے لوگ ہو جائیں گے. اور سپریم کورٹ ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے، ہمیں اس کا حکم ماننا چاہیے. وہ جو فیصلہ دے گا سر آنکھوں پہ. لیکن یہ اب دیکھیں نمبر گیم پہ کام ہوگا نا. اب دیکھا جائے گا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی بنتے ہیں، اس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ کس کے نمبر گیم اسمبلی میں، کس کی صوبائی اسمبلی میں نمبر گیم کس کی پوری ہے، یعنی کہ اس ممبر کس کے پورے ہیں. تو پتہ چل جائے گا 2-4 دنوں میں. لیکن سپریم کورٹ نے یہ بہت اچھا فیصلہ دیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا مطلب سپریم کورٹ کا ادارہ، لوگ اس پہ کافی طنز بھی کرتے ہیں لیکن مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے. بالکل، جو منحرف ارکان کا انہوں نے ووٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کو باقاعدہ جو ہے ان کا نام ECL میں ڈال کے ان کو مطلب الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو خارج کیا جا رہا ہے. یہ حکومت کا جو سپریم کورٹ کا اچھا فیصلہ ہے. نہیں، یہ سپریم کورٹ کا تو بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس میں صرف ایک ادارہ نہیں ہے، اس میں آپ کو ہر ادارے کو کام کرنا چاہیے. دیکھیں ECL میں جس بندے کا نام ہے، یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم چھوٹے چور کو سزائیں دیتے ہیں اور جو بڑا چور ہوتا ہے ECL میں اس بندے کا نام ڈالا جاتا ہے جو کرپشن کرتا ہے یا جو 2 نمبری کام کر کے آگے آتا ہے، تو اس کا نام نکال لیا جائے تو پھر چھوٹے چور کو تو تھوڑا اس میں اپنا اس کو ہوگا کہ اس قانون ہمارا ہے کوئی نہ. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور بڑی خوشی کی بات ہے. یہ تو پورے پاکستان کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے منحرف اراکین کا فیصلہ کیا ہے. اور باقی دیکھیں وقت بتائے گا کون وزیر اعلیٰ رہتا ہے یا کون نہیں رہتا. اچھا، موجودہ حالات کے پیش نظر ہمارا ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، خدا نہ خواستہ ہمارا ملک خانہ جنگی کی طرف میرا تو دل نہیں کرتا کہ ہمارا مطلب سری لنکا والا حالات ہوں یا کچھ ہو. ہمارے ادارے ماشاءاللہ بڑے مضبوط ہیں اور عوام اچھا فیصلہ کرے گی. لیکن دیکھیں عوامی مینڈیٹ سے جو بھی آئے گا ہمیں وہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے خانہ جنگی ہو. جو عالمی طاقتیں ہیں نا وہ تو چاہتی ہیں کہ پاکستان خانہ جنگی کی طرف جائے. ابھی مطلب آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ امریکہ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اگر ایٹمی طاقت نہ ہوتا، جس طرح ہم نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا نا، اس طرح ہم پاکستان پہ بھی حملہ کر سکتے تھے. لہذا میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ہمارا ملک امید ہے خانہ جنگی کی طرف نہیں، اللہ نہ کرے ہمارا ملک خانہ جنگی کی طرف جائے، کیونکہ ہمارا جو فوجی ادارہ ہے یا ہمارے جو باقی ادارے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں. اس لیے باقی عالمی طاقتیں بھی ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ پاکستان میں مطلب کس سٹیج پہ اور کس سچویشن سے گزر رہا ہے. دیکھیں جس طرح آپ کو بھی معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے، یہ ساری جو اپنی جماعتیں ہیں یہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ لوگ مہنگائی کنٹرول کر پائیں گے، بڑھتی ہوئی مہنگائی کو؟ اور جو جس طرف ملک جا رہا ہے روز بروز چینی کے ریٹ، ڈالر کے ریٹ، ہر چیز کے بڑھ رہے ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ جو موجودہ حکومت بنی ہے نا، اگر جہاں تک میرا شعور یا میرا علم کہتا ہے یہ عوامی مینڈیٹ میں نہیں بنی. آپ نے مطلب سپریم کورٹ کا آج وہ دیکھا نہیں ہے کہ ECL سے نام نکالے جا رہے ہیں. دیکھیں میں پہلے سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوامی مینڈیٹ پہ حکومت بنے، یہ عوامی مینڈیٹ پہ نہیں بنے، یہ پیسے سے حکومت بنائے گی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور میں ایز اے صحافت کا طالب علم، ہماری صحافت معاشرے کا چوتھا ستون ہے. اس میں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے نا، میں سب کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس میں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے آپ کو نہیں پتہ. ہمیں سچ نہیں بتایا جاتا، ہمیں وہ چیز بتائی جاتی ہے جو ہمیں مطلب کسی اور سے پتہ چلے تو پھر ہمارے جو ماشاءاللہ ہم بڑی جذباتی قوم ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. یہ ہماری میڈیا کا بھی بڑا رول ہونا چاہیے کہ ہمیں حق سچ کی بات بتائے. اس میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہونا چاہیے. لہذا مہنگائی جو سچویشن بن گئی ہے، یہ مہنگائی اوپر ہی جائے گی. اس سے جو بڑا طبقہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس سے وہ سفید پوش طبقہ مارا جائے گا جو بیچارے غریب ہیں، روزگار کمانے والے ہیں، مزدور طبقہ اس میں مارا جائے گا. اس میں بڑے آدمی کو، یہ ملک بڑے آدمی کا، غریب آدمی کا. اس لیے مہنگائی مجھے نہیں لگتی کنٹرول ہوگی جب تک ایک عوامی مینڈیٹ سے حکومت نہیں بنائی جاتی. حالات پیش نظر کے تحت کیا آپ کو لگتا ہے الیکشن جلد ہوں گے یا مطلب اپنا یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اس کے بعد یہ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں جو مانگی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کی جو مدت ہوتی ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے. وہ اس کی مدت اس لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑی ہوتی ہے کہ یہ مانگے تانگے کے سیٹیں ہیں. اس لیے اگر موجودہ جو ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد الیکشن کروائیں، جس طرح عمران خان کے آپ دیکھ رہے ہیں جلد سے جلوس، پریشر ہے کافی ان پہ، وہ بھی پریشر ہوگا. لیکن میرے نزدیک یہ بڑی چیز ہے کہ عوامی مینڈیٹ ہونا چاہیے، جلد الیکشن کرا دینے چاہیے تاکہ ایک پتہ ہو کہ یہ حکومت ہے.
ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ حکومت کر کون رہا ہے ہم پر, کون وزیر اعلیٰ ہے, کون وزیر اعظم ہے, کون وزیر خارجہ ہے, یہی بنیادی چیزیں ہیں. تو لہٰذا میرے نزدیک یہ ہے کہ جلد الیکشن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کہہ رہے ہیں کہ جلد, مطلب جو میری نالج کہتی ہے کہ جلد الیکشن ملک میں ہو جانے. جی ظفر صاحب بہت شکریہ, اللہ حافظ.